بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بحب علی بن ابی طالب و اہل بیتہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خداوند متعال نے توفیق دی آج کے اس درس میں پھر سے حاضر ہونے کی۔ خدایا ہمیں اخلاص اور خلوص کے ساتھ خدایا اس دین حقہ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے احادیث مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں درس کو۔ تو مودۃ القربہ کی حدیث ہے، وعنہ علی علیہ السلام ایضاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بحب علی بن ابی طالب و اہل بیتہ۔ یعنی یہی روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یتمسک، جو کوئی چاہتا ہو، دوست رکھتا ہو کہ وہ تمسک ہو جائے بالعروۃ الوثقی، عروۃ وثقی سے اگر چاہتا ہو کہ وہ متمسک ہو جائے، اسے چاہتا ہے تھام کر اس سے رہے، تو فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلیتمسک بحب علی بن ابی طالب، تو اسے چاہیے کہ وہ تمسک کرے، تھامے، پکڑے کس کو؟ علی بن ابی طالب کی محبت کو، و اہل بیتی، اور میری اہل بیت کی محبت کو وہ تھامے، یعنی تمسک رکھے اس سے۔ اگر وہ میرے اہل بیت اور میری مثلا علی بن ابی طالب عروۃ الوثقی چاہتا ہو تو وہ کیا کریں؟ ہم علی بن ابی طالب کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کو کیا کریں؟ ان کی محبت اپنے دل میں رکھیں، ان سے محبت کریں۔ تو یہ ہماری حدیث ہوئی آج۔ اب شروع کرتے ہیں ہم درس فقہ احوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حدیث مبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فقہ احوال کا درس شروع کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں گزشتہ دروس میں نیت کے جو طور طریقے تھے، نیت کا مسئلہ تھا، ہم نے بیان کیا۔ نیت کی مختلف صورتیں تھی، وہ کل والے درس میں نے بیان کیا۔ آج ہے نیت کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت معین کرنے کے بعد ہم تکبیرۃ الاحرام کا مسئلہ آج ہم بیان کریں گے۔ دیکھیں میں نے یہاں موارد بنائے ہیں، تو شاہ سعید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں فرماتے ہیں یہ ارکان نماز میں دوسری چیز ہے۔ فرماتے ہیں ومنہا تکبیرۃ الاحرام، ان میں سے کیا ہے؟ ارکان نماز میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ تکبیرۃ احرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی من الارکان العظام، یہ کیا ہے؟ یہ رکن ہے اور بڑے ارکان میں سے ہیں تکبیرۃ الاحرام، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وصورتھا، اور اس کا طور طریقہ کیسا ہے؟ ان تقول، ایسا کہے اللہ اکبر، یہ طریقہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر کا کہنا، یہ تکبیرۃ الاحرام نیت کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، مقارنۃ بالنیہ، یعنی نیت کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام کا سلسلہ ہے۔ وَلَوْ وَقَعَ فِي لَفْظِهِ تَفَاوُتٌ مَا وَيَصِحُ مَعْنَاهُ لَا تُبْطِلِ الصَّلَاةِ۔ فرماتے ہیں مثلا آپ نے کیا کیا؟ مثلا تلفظ آپ کا غلط ہو گیا، اللہ اکبر بول دیا یا اللہ اکبر بول دیا، کچھ بولا، لیکن اگر اس کا معنی صحیح ہو، معنی درست ہو، تلفظ نہیں کر پائے، تو کیا فرماتے ہیں؟ اس سے نماز آپ کی باطل نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ عَاجِزًا ان تلفظ بما فی معناہ لا باس بہ۔ میں نے یہاں پہ بیان کیا کہ چوتھی، اگر کوئی شخص اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا تلفظ ہی نہیں کر سکتا ہے، تو فرماتے اگر وہ معنی بھی ادا کرے، کیا ہے وہ؟ کیا ہے اس کے لیے؟ کیا ہے؟ کافی ہے۔ معنی مثلا ابھی دیکھیں اللہ اکبر ابھی بھی نہیں بول سکتا ہے، یا ہم اپنی زبان میں اللہ اکبر بولیں، اس کا ترجمہ کریں اللہ اکبر کا، مثلا اللہ سب سے بڑا ہے بول کر ہم نیت کریں، تو فرماتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ مثلا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے کہا نیت اور تکبیر احرام میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ولا یجوز الفصل بین النیت والتکبیر، نیت اور مثلا تکبیر احرام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے نیت کیا، مثلا اصلی فرض صبح ادان لوجوب قربتاً اللہ بولا، بولنے کے بعد آپ رک گئے، مقارنتاً کا ہے، مثلا ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے کوئی فاصلہ کیے بغیر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، آپ نے
تکبیرۃ الاحرام پڑھنا ہے، فرماتے ہیں بین النیہ و تکبیر، آپ نیت کرنے کے بعد غفلت کی وجہ سے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے کام کی وجہ سے وغیرہ کسی مشکلات کی وجہ سے آپ نے نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان فاصلہ ڈالا تو یہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں لِأَنَّ الْغَفْلَةَ تُبْطِلُ ثَمَرَةَ الصَّلَاةِ، کیونکہ اگر آپ کو نیت کے اندر آپ نے غفلت کی، سستی کی، کاہلی کی تو یہ آپ کے نماز کا کیا ہے فائدہ کیا کر دیتی ہے؟ باطل قرار دیتی ہے، باطل ہو جاتا ہے آپ کا۔ اگر آپ بیچ کے اندر سستی کریں گے نیت کرنے کے بعد، اگر آپ تکبیرۃ الاحرام نہیں کریں گے، فَلِذَلِكَ لَا بُدَّ لِكُلِّ مِنْ يُصَلِّ عَامًا أَوْ خَاصًا من ان يحسر قلبه يجتنب من الغفلة عند النیہ، یعنی فرماتے ہیں آپ نے تکبیر پڑھنے نیت کرنے کے بعد آپ نے تمام ان غفلتی چیزوں سے آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے تکبیرۃ الاحرام پڑھنا ہے نیت پڑھتے ہی، یعنی ان تمام چیزوں سے آپ نے دور ہونا ہے۔ نیت کرتے وقت آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، تمام وہ ذہن کے اندر آنے والی وسوسہ چیزیں، کسی فکر آ رہی ہے کوئی چیز کا، مال کا، اس طرح بچوں کا، اس فکر سے آپ نے کیا ہونا ہے؟ دور ہونا ہے۔ یہ نماز کے وقت آپ ان تمام چیزوں سے آپ نے تکبیرۃ الاحرام پڑھتے وقت آپ نے حضور قلب اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے۔ فَلِذَلِكَ يَجُوزُ التَّكْرَارُ، دیکھیں تکرارو، فرماتے ہیں فی التکبیر الی 7 تکبیرات لِإِحْضَارِ القلب، فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ نیت کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام پڑھنے کے بعد آپ کو حضور قلب نہیں ہو رہا ہے ایک تکبیر پڑھنے کے بعد، فرماتے ہیں کہ آپ کو جائز ہے کہ آپ 7 مرتبہ تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر حضور قلب پیدا کرنے تک آپ نے تکبیرۃ الاحرام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مثلا حضور قلب کے لیے، کیونکہ آپ کا حضور قلب ہی لا صلاۃ، کیونکہ ہماری دعوت صوفیہ میں بھی ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ الا بذل قلب، نماز اصلا نہیں ہے مگر کہ انسان اپنے اندر حضور قلب پیدا کرے۔ آپ حضور قلب پیدا کرنے تک آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر 7 مرتبہ آپ نے حضور قلب پیدا کرنے کے لیے آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ ولا یجوز اکثر من ذلک، 7 سے زیادہ آپ نے دہرانا نہیں ہے۔ وَإِنْ حَضَرَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَيُصَلِّ صَلَاةً ضَرُورِيَّةً ثُمَّ يَشْتَغِلُ بِمُعَالَجَةِ الْقَلْبِ وَمَنْعِ الْوَسْوَاسِ وَالْحَوَائِجِ وَقَطْعِ الْعَلَائِقِ الْحِسِّيَّةِ وَدَفْعِ الْعَوَائِقِ النَّفْسِيَّةِ وَتَرْكِ الدُّنْيَا وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَطَلَبِ طَبِيبٍ جَنَّانٍ وَحَكِيمٍ روحانٍ يُعَالِجُ الْقُلُوبَ وَيُدَاوِي الْعُيُوبَ، اگر آپ نے 7 تکبیر پڑھنے کے بعد اس کے بعد بھی مثلا آپ کو حضور قلب پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ نماز میں مشغول ہو جائیں، فرماتے ہیں نماز میں مشغول ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ وسواس رہتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، مثلا آپ کے اندر وہ تمام باطنی مثلا آپ کے اندر کثافات ہیں، وہ تمام چیزیں ہوں، تو فرماتے ہیں آپ مراجعہ کریں ایک حکیم کی طرف، علاج کرنے والے کے، ایک عالم ربانی کی طرف، ایک علماء کی طرف آپ کیا کریں؟ رجوع کریں کہ ان باطنی ڈاکٹر کی طرف، یعنی ظاہری ہم جب مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنی اس مرض کو دور کرنے کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے ہاتھ میں درد، پیر میں درد، آنکھ میں درد کا ہم علاج کروا لیتے ہیں، لیکن جب ہمارا باطن بیمار ہوا تو ظاہری ڈاکٹر اس کے بھی کوئی ڈاکٹر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کے بتایا یعالج القلوب و یعادی العیوب، اور اپنے عیوب کا کیا کریں؟ مداوا کریں، وہاں جا کر علاج کروائے اپنے اس کا۔ تو آپ دیکھیں اب یہاں پر ہم علماء کی صفات کو کیسے بیان کریں، کیسے عالم کی طرف ہم رجوع کریں، کیسے عالم مصداق یہاں پر کون ہے، کیسے علماء کے مصداق کیا بتائیے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ آئیں باب الوقوف والصدقات میں، فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ولا وقف، یہاں باب الوقوفات ہے، العلماء انصرف العلماء، علماء ربانین کون ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں، الذین علامتہم، ان علماء کی علامات یہ ہے جس کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، اپنا علاج کروانا ہے، اپنا باطن درست کروانا ہے، ان کی علامات کیا ہے؟ الخشیۃ من اللہ، اللہ سے وہ کیا ہوتا ہو؟ ڈرتا ہو، خشیت اس کے اندر ہو، گناہ نہ کرتا ہو، واجبات پر واجبات انجام دیتا ہو، وہ مثلا گناہ نہ کرتا ہو انسان، خدا سے ڈرنے والا مثلا جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، تہمت نہیں لگائے گا، بے وجہ منافقت نہیں کرے گا، ایسے علماء کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ رجوع کرنا ہے۔ وَالطَّہَارَةُ، اس علماء کی صفات میں سے کیا ہے؟ پہلا خدا سے ڈرنے والا ہو عالم، چاہے وہ کسی بھی موقع پہ کسی بھی مکان میں ہو، اللہ سے ڈرنے والا عالم۔ دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں،
والطہارہ، دوسری ہے کہ طہارت ہو اس کے اندر۔ یہاں پہ طہارت مراد دو ہے، ایک طہارت ظاہری ہوگی، ایک باطن ہوگی۔ ایک طہارت یہ ہے کہ وہ مثلاً ولد زنا نہ ہو، مثلاً ٹھیک ہے، ولد زنا نہ ہو، مثلاً وہ نکاح ہے جائز کی ذریعے سے وہ پیدا ہوا ہو، طہارت سے مراد یہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں والعبادت، نماز پڑھتا ہو، عبادت، والاشتغال بالعلوم، مثلاً والعبادت، اور عبادت کرتا ہو، مثلاً وہی عبادت جو پروردگار نے واجبات اس پر فرض کر دیا ہو، اس کے علاوہ بھی اتنی عبادت کرتا ہو۔ یہ علماء کی خصوصیت ہے، شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ والاشتغال بالعلوم، اور کیا ہے، مثلاً علم میں مثلاً تحصیل علم میں مشغول ہو۔ مثلاً یہاں پر علم سے مراد کیا ہے، علم طریقت ہے، علم شریعت ہے، علم حقیقت پر وہ کیا ہو، مشغول ہو، یہ ان سے علماء صفات بیان کے۔ والانقطاع عن صحبت الظلمت والفجرت، اور وہ منتقی رہتا ہو یہ عالم کن کی صحبت سے، ظالموں کی صحبت سے، کفار کی صحبت، فسق و فجور کرنے والوں کی صحبت سے کیا رہتا ہو، یہ عالم اور علماء ربانی یہ ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہو۔ ظلم ایک ظاہری ہوتا ہے، ایک انسان ظلم بے نفس کرتا ہے، ایک ظلم بے مثلاً فرد کرتا ہے، یا انسان ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، ظلم بے نفس اپنے نفس پر ظلم کرتا ہو، اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہو، ہمیشہ اب نفس پر مثلا نفس کی اتباع کرتے رہتا ہو، یہ ظلم بے نفس ہے۔ اور مثلاً ظلم بے مثلاً لوگوں پر ظلم کرتا ہو، مثلاً غریبوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، ان سے وہ انقطاع رہتا ہو۔ والفجرت، اور کافروں سے کیا رہتا ہو، فسق و فجور کرنے والے سے دور رہتا ہو۔ یہ کیا ہے، علماء ربانی کی کیا ہیں، صفات بیان کیے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ جو بتایا، مثلاً علاج کے لیے ہم یہاں یہ جو صفات جس علماء کے اندر پائی جاتی ہو، وہاں اس کے پاس ہم اپنی روحانی علاج کے لیے ہم وہاں مثلاً رجوع کر سکتے ہیں۔ جو صفات اس کے اندر یہ شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ اس کے اندر کیا ہوتی ہو، پائی جاتی ہو۔ اب دیکھیں تکبیرۃ الاحرام، یہ بتایا آپ کو کہ تکبیرۃ الاحرام آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے تکبیرۃ الاحرام کی مستحب چیزیں کیا ہیں، سنت کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کی مستحب چیز یہ ہے، وَالسُنَّةُ فِيهَا أَن تَرْفَعَ يَدَكَ بِحَيْثُ تُحَاذِي رُؤُوسَ أَصَابِعِكَ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْكَ وَأُذُنَيْكَ أَن تَجْهَرَ بِهَا مَنْكِبَيْكَ، مثلاً آپ ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں کہ آپ کی آنکھوں کے دونوں ہاتھوں کو اس طرح آپ نے اٹھانا ہے کہ انگلیوں کے جو سرہ ہے وہ آپ کے مثلاً آپ کے انگوٹھے کے جو سرہ ہے وہ مثلا آپ کے کندھوں پر، اور کانوں کے درمیان آپ کا یہ رہنا چاہیے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کندھوں پر آ گئے، یہ یہاں سرے مثلا کانوں کی انگلیوں تک، آپ کے مثلا کانوں تک آپ نے اپنے انگلیاں پہنچانے، یہ لہو تک، مثلا اللہ اکبر، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اور کانوں تک، وَأَن تَجْهَرَ بِهَا إِمَامًا أَوْ مَأْمُونًا، اگر آپ جماعت کی صورت میں پڑھتے ہوں تو کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ اکبر سب نے کیا کرنا ہے، نکال کے پڑھنا ہے، اللہ اکبر جماعت کی صورت میں، امام بھی اور معموم بھی کیا ہے، او امام نہ معموم ہے، تو آپ نے اللہ اکبر دونوں نے ملا کر مثلا نکال کر پڑھنا ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ معموم ہو، لا منفردن۔ لیکن جب آپ مثلا فرادہ نماز پڑھ رہے ہو، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے نکال کر نہیں پڑھنا ہے، آہستہ سے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، امام نے بھی اللہ اکبر تکبیر پڑھنا ہے، اور معموم جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ساتھ میں اللہ اکبر۔ لیکن جب فرادہ نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت اس نے کیا کرنا ہے، چپ سے نماز اللہ اکبر، حد امکان اپنے آپ کو سننے کی حد تک اس نے کیا کرنا ہے، یہاں پر تکبیرۃ احرام کو آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمارے تکبیرۃ الاحرام کے سلسلے سے ہوئی ہے بحث، تو میں یہیں پر کافی سمجھتا ہوں، یہیں پر رکھتے ہیں، انشاءاللہ وقت ہو جائے تو ہم قیام کی بحث بھی آگے ہم بیان کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہمیں صحیح طور پر صحیح طریقے سے، خدایا یہ جو ارکان نماز ہے، واجبی رکن ہیں، پروردگار مستحبی رکن ہیں، پروردگار نماز کے جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی، خدایا ان کو صحیح طریقے سے ہمیں سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔